یا اتنی قیمت کے برابر روزے رکھے۔ اب اتنی قیمت کے برابر روزے کیسے رکھے گا؟ اس کا حساب لگایا جائے گا، اتنے پیسوں سے کتنی گندم خریدی جا سکتی ہے، اور گندم کے 2.25 سیر کے حساب سے کتنے سیر بنتے ہیں، اتنے سیر کے حساب سے ہر 2.25 سیر کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔ اب سمندر کے جو جانور ہیں وہ سارے کے سارے حلال نہیں ہیں، سمندر کے جانور کیا ہیں؟ سارے کے سارے حلال نہیں ہیں، بلکہ صرف مچھلی حلال ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم شکار کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم، اور جس نے اس کو قتل کر دیا تم میں سے متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ ہوگا اسی کی مثل جو اس نے قتل کیا ہے جانور۔ یحکم، فیصلہ کریں اس کا ذبح عدل، دو عدل والے تم میں سے، ہدین، وہ ہدی ہو بالغ الکعبۃ، کعبہ کی طرف پہنچنے والی، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہو مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیام، روزے رکھنے ہیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے اپنے کام کا وبال، عفا اللہ عما سلف، جو گزر چکا اس کو رب العالمین نے معاف کر دیا، ومن عاد، اور جو دوبارہ یہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ اسے بدلہ لے گا، انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ میں عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ وحل لکم، حلال کر دیا تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار، وطعامہ، اس کا کھانا، متاعا لکم، تمہارے لیے نفع ہے، وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر خشکی کے یعنی جنگل کے جانور، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وہ، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، اللہ وہ ہے الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تم کو شکار کے ساتھ آزمائے گا، یعنی شکاری آدمی جب جنگل میں جاتا ہے، اگر شکار اس کے سامنے ہو اور اس کو روک دیا جائے کہ تم نے شکار نہیں کرنا ہے، اس کے لیے بہت بڑا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس کی چہیتی چیز جو دل سے چاہتا بھی ہے اس کے بالکل سامنے کھڑی ہے، اس کو اس سے روک دیا جائے تو اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی جب احرام کی حالت میں ہو کہ تمہیں جنگلی جانور جو ہیں، جو حلال جانور ہے، وہ تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو خشکی کے جانور ہیں وہ تم شکار نہیں کر سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ شکار تب بھی نہیں کر سکتے جب بالکل سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھ بھی پہنچ سکتے ہیں، نیزہ پہنچانا چاہے نیزہ بھی وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کو شکار نہیں کرنا ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے شکار کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کون اللہ کی مانتا ہے، کون اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی پھر بھی حد سے تجاوز کرتا ہے، حد کو پھلانگتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی اگر احرام کی حالت میں ہو وہ اور تمہارے سامنے کوئی حلال جانور آ گیا شکار کے لیے، تمہیں شکار اس کو نہیں کرنا ہے۔ اگر احرام کی حالت سے باہر نکل چکے ہو پھر شکار کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، مطلب جو احرام کھول دیا، وہ سارے احکامات پورے کر لیے، اس کے بعد اگر تمہارے سامنے شکار آ گیا پھر شکار کر سکتے ہو، وہ بھی حدود حرم سے باہر ہے۔
وہ بھی کہاں؟ حدود حرم سے باہر، حدود حرم کے اندر کسی قسم کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن قتلہ منکم، اور جو تم میں سے قتل کرے گا نا متعمدن، جان بوجھ کر، ایک ویسے اچانک وہ چیز لگ گئی تو اس کی وجہ سے وہ جانور مارا گیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر شکار کی صورت میں کیا، اس نے جان بوجھ کے اس کو مارا ہے، تو پھر فجزاء مثل ما قتل من النعام، اس کو اسی کی مثل جانوروں میں سے دینا پڑے گا۔ اس نے کوئی کہ جیسے مثال کے طور پہ ہرن وغیرہ شکار کر لی ہے، اب ہرن کے برابر جانور دیکھا جائے گا قیمت کے اعتبار سے بھی یا جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون سا جانور ہے، بھیڑ وغیرہ یا بکری وغیرہ اس کی مثل ہیں، پھر وہ اس کے مطابق دے دی جائیں گی۔ اور یحکم بہ ذوی عدل منکم، قیمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب اتنا قیمتی جانور ہے بھی وہ اسی کی قیمت کا جانور یہاں سے تم نے خشکی کا جانور جو آپ کے پاس موجود ہے وہ دینا، بکری وغیرہ اسی قیمت کا دینا۔ وہ قیمت کا حساب کون لگائے گا؟ وہیں کے جو تجربہ کار دو بندے ہیں وہ فیصلہ کریں گے، ہاں بھئی یہ جانور اتنے کا تھا، یہ جانور جو تم نے ذبح کیا ہے یہ جانور کیا ہے؟ اتنے کا تھا۔ مطلب دو وپاری بندے وہاں پہ یہ کہہ دیں کہ ہاں بھئی بالکل، اور ہو بھی دیندار، فیصلہ جو کرنے والے ہوں بھی بالکل دیندار، اور وہ فیصلہ کریں ہاں بالکل ٹھیک ہے بھئی یہ کام ہے، یعنی یہ جانور اس جانور کے بالکل قیمت کے اعتبار سے برابر ہے، تو وہ جانور ذبح کر دیا جائے۔ اگر اس کے پاس جانور نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ یعنی وہ پہلے جانور ہدیم بالغ الکعبۃ، ایسا جانور ہو جو کعبے کی جانب پہنچنے والا ہو، یعنی کعبے کی ہدی ہو، کعبے کے لیے اس کو ذبح کرنے کے لیے وہاں پہ لے جایا جا رہا ہو۔ او کفارۃ طعام مسکین، یا اس کے پاس وہ جانور نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اتنی ہی قیمت کا لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے، اتنی ہی قیمت جس کا حساب لگایا ہے دو بندوں نے، اتنی قیمت کا کیا کرے؟ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اتنی ہی قیمت کے برابر روزے رکھے۔ اب اتنی قیمت کے برابر روزے کیسے رکھے گا؟ اس کا حساب لگایا جائے گا، اتنے پیسوں سے کتنی گندم خریدی جا سکتی ہے، اور گندم کے 2.25 سیر کے حساب سے کتنے سیر بنتے ہیں، اتنے سیر کے حساب سے ہر 2.25 سیر کے بدلے میں ایک روزہ رکھے۔ بات سمجھ آئی کون نہیں؟ یعنی اس گندم کا حساب لگایا جائے، کتنی گندم بنتی ہے اتنے پیسوں کی، وہ گندم اکٹھی کر کے اس میں سے یعنی کہ اس کو تقسیم کیا جائے 2.25 سیر کے اوپر۔ اب 2.25 سیر یعنی ہر ایک 2.25 سیر کے بدلے میں ایک روزہ ہوگا۔ یعنی اگر گندم نہیں اس نے اکٹھی کی ہے، ویسے ایک گندم کا حساب لگانا، یہ نہیں کہ پہلے گندم خریدے پھر حساب لگائے، ویسے حساب لگا سکتا ہے انسان، ویسے حساب لگا لے۔ لیذوق وبال امرہ، یہ سارے کا سارا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اپنے کام کا وبال چکھے، اس کو پتہ چلے کہ تو نے کیا کیا ہے، تجھے گناہ ہوا ہے، اس گناہ کا کفارہ ایسا ایسا بنتا ہے۔ جب رب العالمین نے منع کیا تھا پھر کیوں پنگا لیا؟ جب اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ شکار نہیں کرنا پھر کیوں شکار کیا ہے؟ لہٰذا اس کام کا وبال جو ہے وہ چکھنا چاہیے اس کو۔ عفا اللہ عما سلف، عفا اللہ، اب جو گزر چکا، جس وقت تک یہ احکامات نہیں آئے تھے، جس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ جانور شکار کرنا اس وقت جائز ہے کہ نہیں جائز، تو اس وقت جو شکار پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے۔ ومن عاد، لیکن اگر پھر کوئی دوبارہ انسان ان احکامات کے آنے کے بعد دوبارہ پھر کوشش کرتا ہے شکار کرنے کی اور شکار کرتا ہے تو فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے پھر انتقام بھی لے گا، یعنی بدلہ لے گا اس سے، کیوں اس نے ایسا کیا، اس کے اوپر عذاب جنہ نازل کرے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دھکے سے ایسا کر کے لے جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ احل لکم صید البحر، پیچھے تھا صید البر، بر کہتے ہیں خشکی کو، جانور، خشکی کے جانور وہ جو جنگل وغیرہ میں رہتے ہیں، پانی والے نہیں ہیں۔ اب پانی والے جانوروں کی بات چل پڑی ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے پانی کے جانور، وطعام، ان کا کھانا بھی جائز ہے، متاع لکم، تمہارے لیے نفع ہے اس میں، وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے بھی اس کے اندر نفع ہے، یعنی وہ اسے کھا سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ شکار، اس کو پکڑنا تو حرام ہے، لیکن اگر کسی نے پکڑ لیا ہے اور اس کو ذبح کر لیا، جانور حلال تھا، اس میں سے پھر کھا سکتے ہیں۔ شکار نہیں کیا انسان نے خود،
کوئی غیر محرم تھا جس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اس نے کوئی جانور شکار کر دیا، اب وہ جانور جب شکار کیا ہے، اس جانور شکار کیے ہوئے میں سے احرام والا بندہ کھا سکتا ہے، اس میں سے کھا سکتا ہے، کھانا حرام اس کے لیے نہیں ہے، شکار کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی غیر احرام والے نے اس کو شکار کر لیا ہے، وہ کھلانا چاہے تو اس کی دعوت میں شریک ہو سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو جانور ہیں اس کے پانی کے، اب سمندر کے جو جانور ہیں وہ سارے کے سارے حلال نہیں ہیں۔ سمندر کے جانور کیا ہیں؟ سارے کے سارے حلال نہیں ہیں، بلکہ صرف مچھلی حلال ہے۔ صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی صرف حلال ہے، یعنی مچھلی کی قسم بے بہا ہے، وہ مچھلی کی قسم چاہے شکل جیسی بھی ہو، قسم کیسی ہو اس کی، مچھلی کی قسم ہو پھر اس کے لیے حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا نزدیک کچھ بھی جائز نہیں ہے، صرف مچھلی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا ہے اس کے اندر سے، وہ انسان نہیں کھا سکتا ہے۔ لہٰذا وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دے گا تمہارے اوپر خشکی کے جانور، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں خشکی کے جانور شکار کرنا حرام ہے، لیکن یہ پانی کے جانور شکار کرنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں انسان پانی میں سے جانور پکڑ سکتا ہے، اور وہ بھی صرف مچھلی، باقی کچھ نہیں۔ واتقوا اللہ، اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ عمل بہترین کا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اس کے اوپر عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ سارے کے سارے اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے تو اللہ پچھلے کیے دھرے کا سب کا حساب لے گا۔ دنیا میں جتنی انسان زندگی گزار کے گیا ہے، جو کچھ کر کے گیا ہے، اس سب کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اور حساب دینے کے بعد اگر اچھا حساب نکلا پھر تو جنت میں چلا جائے گا، اگر برا حساب نکلا پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب کرے۔